بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان تصدیق کا نام ہے اور وہ اعمال کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ اعمال ایمان کا ثمرہ ہے اور اقرار وہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے اور کفر کے معنی ستر کے بھی ہیں۔ رات کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اور کفر کے معنی انکار کے بھی آتے ہیں۔ پھر کفر کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک کفر انکار، ایک کفر جحود، ایک کفر عناد اور ایک کفر نفاق۔ یہ کھلا ہوا ہے، بند کرتے ہیں۔ کفر کے معنی ستر کے بھی آتے ہیں اور انکار کے بھی آتے ہیں، اور عرض کیا گیا کہ کفر کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک کفر انکار۔ کفر انکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ماننے سے انکار کر دے، وہ علانیتاً اس بات کا اظہار کرے کہ میں نہیں مانتا، نہ اللہ کو مانتا ہوں یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا۔ قطعیات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینے سے کفر لازم آ جاتا ہے، جیسے کہ تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ یہ کفر انکار ہے۔ اور ایک کفر جحود ہے۔ کفر جحود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا تو ہے، پہچانتا تو ہے، حق کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ قبول نہیں کرتا۔ جیسے کفر ابلیس، وہ سارے حقائق سے واقف تھا اور ان تمام حقائق سے واقف ہونے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کفر جحود ہے کہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے، اور ادراک حقیقت کے باوجود ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو یہ کفر جحود کہلاتا ہے۔ اور ایک کفر عناد ہے۔ کفر عناد کیا ہے کہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اس کا علم ہو گیا ہے، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ اس کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اس کا علم اور ادراک ہو گیا ہے، اور یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ میں حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، میں حقیقت کا ادراک کر چکا ہوں، مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے کفر ابی طالب، کہ ابو طالب کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کا ادراک بھی کرتا تھا، وہ علانیتاً یہ کہتا تھا کہ آپ کا دین تمام ادیان کے مقابلے میں صحیح اور درست اور بہتر ہے، لیکن یہ کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے اخترت النار علی العار کا فیصلہ کیا، تو یہ کفر عناد کہلاتا ہے۔
اور ایک کفر ہوتا ہے وہ کفر نفاق ہے۔ کفر نفاق کا مطلب ظاہر ہے کہ دل میں انکار ہے، زبان سے اقرار ہے۔ جیسے منافقین تھے، وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم اہل ایمان میں داخل و شامل ہیں، لیکن یہ کہ دل ان کا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، دل میں انکار موجود تھا، تو یہ کفر نفاق ہو گیا۔ تو ایک کفر انکار ہوا جس میں انکار ہی انکار ہے، نہیں مانتا۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں، ما ثبت بالقطع والیقین میں سے ایک کا بھی اگر انکار ہوگا تو وہ کفر انکار میں شامل ہے۔ کفر جحود میں یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا۔ کفر عناد میں یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہے اور اس کا اقرار بھی ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ اور کفر نفاق میں یہ ہے کہ دل میں انکار ہے، زبان سے اقرار ہے۔ یہ ایمان کے بالمقابل کفر کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کے اقسام کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر مسئلہ وہی تھا کہ حضرات محدثین کے یہاں اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں ایمان مرکب ہے اور حضرات متکلمین اور احناف کے یہاں ایمان بسیط ہے۔ تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے ان کے مختلف دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ان کی ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایمان 70 سے زائد شعبوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ 70 سے زائد اعمال ہی تو ہیں اور ایمان ان پر مشتمل ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ان سے مرکب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، تو ایمان کو 70 سے زیادہ شعب میں سے مرکب بتایا گیا اور یہ شعب ایمانیہ اعمال ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل وہ بیان کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے ان کو ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، تم جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایمان کی تفسیر میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں ایمان کی تفسیر میں آپ نے اعمال کا ذکر کیا۔ اتدرون امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا۔ پھر ان سے پوچھا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، تم جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر جو ایمان کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخم. تو اب یہاں ایمان کی تفسیر میں اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا واضح ہوا، ثابت ہوا کہ ایمان مرکب ہے. تیسری دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. امام ترمذی نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. مومنین میں کامل الایمان وہ لوگ قرار دیے جائیں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جن کا اپنے گھر والوں سے سلوک بہتر ہوگا. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ نے کمال ایمان کے حوالے سے اعمال ہی کا ذکر کیا. الطفهم باہلہ میں گو اپنے اہل کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ اعمال ہی تو ان کو چونکہ آپ نے ایمان کے لیے، کمال ایمان کے لیے ذکر فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی ہی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی کی اس روایت کے اندر ہے کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہاں الطفهم باہلہ کا ذکر نہیں ہے. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تو اس بھی معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اسی طریقے سے امام ابو داود نے حضرت ابو امامہ کی روایت نقل کی ہے، الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذۃ من الایمان ان البذاذۃ من الایمان. ابو داود کی روایت ہے اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اس میں آپ تنبیہ کر رہے ہیں، سن رہے ہو، الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون. اس تنبیہ کے بعد فرمایا ان البذاذۃ من الایمان. یہ سادگی جو ہے یہ ایمان میں داخل ہے. تو اب ظاہر ہے کہ سادگی ایک عمل ہے اور اس کو آپ نے ایمان کے اندر داخل قرار دیا ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز ہے. اس کے علاوہ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال دینار من ایمان. اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال دینار من الایمان. جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو. یہ فرشتے جو ان اہل ایمان کو دوزخ سے نکالنے والے ہوں گے، یہ آ کر عرض کریں گے کہ وہ جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان تھا ان کو ہم نے نکال لیا. اس کے بعد پھر ارشاد ہوگا اخرجوا من النار من کان فی قلبہ نصف مثقال دینار من الایمان. پہلے ایک دینار کے برابر ایمان کی بات تھی، اب یہاں نصف دینار کے برابر ایمان کے متعلق کہا گیا ہے اخرجوا من کان فی قلبہ نصف مثقال دینار من الایمان. وہ ان کو بھی نکال لیں گے. ان کو نکالنے کے بعد پھر وہ آ کر کہیں گے کہ جن کے دل میں نصف مثقال کے برابر ایمان تھا ان کو ہم نے نکال لیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر اخرجوا
من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، ذرے کے برابر جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دینار کے برابر ایمان یا نصف دینار کے برابر ایمان یا ذرے کے برابر ایمان کا دکھ رہا ہے تو اس سے اعمال ہی تو مراد ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جو دینار کے برابر یا نصف دینار کے برابر یا ذرے کے برابر گویا ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے ایمان کے حامل ہیں ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ گویا وہی لوگ ہیں جن کے یہ وہی اعمال ہیں جن کی بنا پر ان کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے دلائل ہو گئے۔ ایک پہلی دلیل کیا ہوئی تھی؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ دوسری دلیل کیا ہوئی؟ وہ حدیث وفد عبد القیس۔ تیسری دلیل حضرت عائشہ کی روایت۔ چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ پانچویں دلیل ابو امامہ کی روایت، اور چھٹی دلیل یہ قرآن بخاری کی روایت، جس کے اندر جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکالنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ مقدار دینار کی یا نصف دینار کی یا ذرے کی یہ کنایہ ہے اعمال سے۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اعمال پر ایمان کا اطلاق جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اعمال ایمان کا مقتضا ہے۔ اعمال ایمان کا مقتضا ہے، اور جب وہ ایمان کا مقتضا ہے تو گویا وہ ایمان میں داخل، وہ حقیقت میں ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان ان کا تقاضا کرتا ہے۔ جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اعمال میں جتنی کوتاہی ہمیں نظر آئے گی تو ایک دلیل ہوگی اس بات کی کہ ایمان میں کوتاہی۔ تو اس لیے چونکہ اعمال ایمان کا مقتضا ہے تو اس بنا پر ان پر ایمان کا اطلاق کر دیا گیا۔ جیسے علم کا مقتضا عمل ہے، علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ عمل کیا جائے۔ اب اگر ایک آدمی ہے اور عمل نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ عالم تھوڑا ہی، یہ تو جاہل ہے، اس لیے کہ علم کا مقتضا موجود نہیں۔ علم کا مقتضا عمل ہے، اور جب عمل نہ ہو تو علم بیکار ہے۔ اسی لیے ایسے عالم کو جو عمل نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کہاں کا ہے، یہ تو جاہل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اعمال ایمان کا چونکہ مقتضا ہے تو اس بنا پر ان پر ایمان کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے۔ دوسری ایک بات اور کہی گئی وہ یہ کہ یہ ایمان کے آثار میں سے ہیں۔ جب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کا اہتمام کر رہا ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ ایمان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شمس کا اطلاق قرص آفتاب پر بھی ہوتا ہے، اور شمس کا اطلاق دھوپ پر بھی ہوتا ہے۔ دھوپ جو ہے وہ تو آفتاب نہیں ہے، اس کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے نار کا اطلاق جمرہ پر بھی ہوتا ہے، اور جمرہ سے جو شعاعیں اور شعلے اٹھتے ہیں ان پر بھی نار کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جیسے آفتاب کا اطلاق قرص آفتاب پر بھی ہوتا ہے
اور جو اس کا اثر ہے روشنی اور ذوق اس کے اوپر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ نار کا اطلاق جمرہ پر بھی ہوتا ہے، چنگاریوں پر بھی ہوتا ہے، اور ان چنگاریوں سے جو شعلے اٹھتے ہیں اور ان کا اثر ہے اس پر بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اعمال چونکہ ایمان کے آثار میں سے ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذی اثر کا اطلاق آثار پر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ آفتاب کی اور نار کی مثال بیان کی گئی. یہ ہو گیا، ان کے دلائل بھی آ گئے اور ان کا جواب بھی آ گیا. اب اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات متکلمین اور احناف ایمان کو بسیط کہتے ہیں اور ترکیب کا انکار کرتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ تو ان کے دلائل میں پہلی چیز تو ہے عطف، کہ ایمان پر عمل کا عطف کیا گیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اور جب یہ قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے تو لہذا قرآن مجید میں کہا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ الْجَزَاءُ الْحُسْنَى. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ عمل کا ایمان پر عطف ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ بتایا گیا فَلَهُ الْجَزَاءُ الْحُسْنَى. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے اور عطف اس کی دلیل ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا کا آمنہ پر ہو رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. تو ان آیات کے اندر 3 آیتیں ہم نے پیش کی اور بہت اور بھی ہیں. تو یہ عطف اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں. اگر اعمال ایمان میں داخل ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر عمل کا عطف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عام ایمان میں وہ آ جاتے. اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کو عمل کے لیے شرط قرار دیا گیا. قرآن مجید کی آیات ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ من يعمل کے لیے شرط ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ شرط اور مشروط میں مغایرت ہوتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عمل میں اور ایمان میں مغایرت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو یہاں پر بھی من عمل عملا صالحا وهو مؤمن من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ وهو مؤمن کو عمل کے لیے شرط قرار دیا گیا. تو پہلی دلیل عطف تھی، اس کی 3 مثال میں 3 آیتیں بیان کی گئیں، اور دوسری دلیل ایمان کو عمل کے لیے شرط قرار دینا تھا، اور اس کے لیے 2 آیتیں بیان کی گئیں. نمبر 3 قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ
توبۃ نصوحا. خطاب اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور سب جانتے ہیں کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے، توبہ گناہ سے ہوتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا، اور یہ معلوم ہے کہ گناہ میں اور عمل میں تضاد ہے. حکم دیا گیا ہے توبہ کا. توبہ ہوتی ہے گناہوں سے، اور گناہ اور عمل میں تضاد ہے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ گناہ جیسے عمل کی ضد ہے، تو اگر عمل کو ایمان کا جز قرار دیا جائے تو اس ایمان کی بھی ضد ہوگی، اور جب ایمان کی ضد ہوگی تو پھر ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرنا صحیح نہیں ہوگا. توجہ کریں، توبہ کا حکم دیا گیا. توبہ گناہ سے ہوا کرتی ہے، اور گناہ عمل کی ضد ہے. عمل تو عمل صالح ہے، اور گناہ عمل صالح کی ضد ہے. تو اگر عمل کو ایمان کا جز قرار دیا جائے گا تو یہ گناہ جس طریقے سے ایمان کی عمل کی ضد ہوگا، اس کے کل ایمان کی بھی ضد ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ گناہ عمل کی ضد تو ہو اور ایمان کی ضد نہ ہو. جب آپ عمل کو ایمان کا جز قرار دے رہے ہیں اور گناہ کو آپ عمل کی ضد قرار دے رہے ہیں تو ایمان کی ضد بھی ماننا پڑے گا. اور جب ایمان کی ضد مانا جائے گا تو پھر ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب صحیح نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. یہاں قتال بین المومنین کا ذکر ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ اہل ایمان ہیں اور یہ آپس میں قتال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسری پر ظلم کرتی ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. مختصر بات یہ ہے کہ قتال بین المسلمین گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے باوجود ان کو طائفتان من المومنین کہا جا رہا ہے، ان کو مومن قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ارتکاب کر رہے ہیں گناہ کبیرہ کا. اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مومن کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں. اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مومن قرار دے کر پھر ان سے عمل کا مطالبہ کیا گیا. یعنی پہلے تو ان کو مومن کا اور اس کے بعد ان سے عمل کا مطالبہ کیا گیا. تو اگر عمل ایمان میں داخل تھا تو پھر مستقل مطالبے کا کیا مطلب؟ عمل تو ایمان کے اندر آپ نے داخل قرار دے رکھا ہے، اور جب عمل کو آپ نے ایمان میں داخل قرار دے رکھا ہے تو وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہو چکا، شامل ہو چکا. پھر اس کا علیحدہ سے مطالبہ کرنا یہ کیسے صحیح ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا جو مطالبہ کیا گیا ہے،
اگر عمل کو ایمان کے اندر داخل مانا جائے تو وہ تو اسی میں پہلے سے داخل ہے، پھر تحصیل حاصل کا کیا معنی؟ اس کے علاوہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل عرب کو مخاطب کیا گیا آمنو کے صیغے کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ۔ مخاطب اول مخاطب وہ عرب ہی تھے، اور عربوں کے یہاں ایمان کے معنی فقط تصدیق کے، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان سے مطالبہ تصدیق کا کیا گیا۔ ان کے یہاں ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہوتا، وہ تو ایمان کو تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا کہ تصدیق کا مطالبہ ہے، عمل اس کے اندر داخل نہیں، چونکہ ان کے عرف میں عمل ایمان میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید میں مختلف آیات آئی ہیں، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قلبہ مطمئن بالایمان سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کا محل قلب ہے، اور ایمان کا محل جب قلب ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تصدیق ہوگا، اس لیے کہ تصدیق کا محل قلب ہے، اعمال کا محل تو جوارح ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پہلی آیت تھی وقلبہ مطمئن بالایمان، یہاں ایمان کا محل قلب بتایا گیا تھا اور قلب تصدیق کا محل ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہاں پر بھی ایمان کا محل قلب کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ عرض کر دیا گیا کہ قلب وہ تصدیق کا محل ہے، اعمال کا محل نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا ہے دوسری آیت ہے قالوا آمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، یہاں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اور یہ عرض کر دیا گیا کہ دلوں کے اندر تصدیق ہوا کرتی ہے، اعمال نہیں ہوا کرتے، تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات اس بات پر دال ہیں کہ ایمان وہ تصدیق کا نام ہے اور اعمال اس میں داخل نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل میں حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ اسلام کی تفسیر ہے، اور اسلام کی تفسیر میں اعمال کا ذکر ہے۔ مل اسلام سوال ہے اور جواب ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور پھر انہوں نے سوال کیا ایمان کیا؟
مل ایمان، تو ایمان کی تعریف میں آپ نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اسلام کی تفسیر میں اعمال کا ذکر ہے اور ایمان کی تفسیر میں عقائد کا ذکر ہے۔ ایمان کا جب سوال ہوا تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، آپ نے ایمان کی تفصیل عقائد سے کی ہے، اور پتہ چلا کہ ان چیزوں کی تصدیق یہ ایمان ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا حضرت اسامہ ابن زید نے ایک آدمی کو جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا قتل کر دیا۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ یہ محض جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور حقیقت میں یہ ایمان نہیں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کرنے دیکھا۔ تو اللہ شققت قلبہ کا آپ کا ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان وہ تصدیق ہے، اس لیے کہ قلب سے تعلق اعمال کا نہیں ہوتا، تصدیق ہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ اسامہ ابن زید کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ محض جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا برہمی کا اظہار کیا اور اللہ شققت قلبہ فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے، اس میں فرمایا الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب۔ اسلام ظاہری اعمال سے نظر آتا ہے اور ایمان جو ہوتا ہے وہ قلب میں ہوتا ہے۔ الاسلام علانیہ والایمان فی القلب۔ ایسے ہی امام احمد نے ایک انصاری کا واقعہ نقل کیا۔ ایک انصاری آپ کے پاس ایک حبشی جاریہ کو لے کر آئے، جا بامرأۃ سوداء وقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنۃ فإن كنت هذه مؤمنة فأعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. ثم قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. ثم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال آتقها. اب یہاں پر آپ نے عمل کا تو کوئی سوال نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ میری ایک جاریہ ہے، اگر یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا میرے ذمہ ہے، اگر آپ اس کو مومن شمار کرتے ہیں تو میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو اب آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ تو محمد رسول اللہ کی گواہی دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتی ہے؟ اس کا جی۔ آپ نے فرمایا آزاد کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل کا دخل نہیں، عمل تو ایمان کا ثمرہ ہے، عمل تو ایمان کا مقتضا ہے، عمل تو ایمان کے آثار میں داخل ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں، ایمان کا جز نہیں۔ یہ بحث ہو گئی۔ اس
کے بعد پھر مسئلہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اشاعرہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کی رائے بھی یہی ہے، اور داؤد ظاہری کا مذہب بھی یہی ہے. یہ بات الایمان یزید وینقص کے قائل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مشہور یہ ہے کہ لا یزید ولا ینقص، ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے. وہ زیادت و نقصان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ حضرات ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کا دعویٰ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کی نفی کرتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو بھئی اس سلسلے میں ابن حزم ظاہری نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ تصدیق ہو، جازم ہو، نقیض کا اس میں احتمال نہ ہو، یہ ایمان ہے. تصدیق ہو، جازم ہو. جازم ہونے کا مطلب ہے کہ اتنی مستحکم اور مضبوط ہو کہ اس نقیض کی وہاں کوئی گنجائش نہ ہو، نقیض کا وہاں احتمال تک نہ ہو. تو ایسی تصدیق جو جازم ہے اور اس کے اندر نقیض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نقیض کا کوئی احتمال نہیں ہے، وہ ایمان ہے. اور ایک تصدیق وہ ہوتی ہے جو تردد کے ساتھ ہوتی ہے. ایک تصدیق وہ ہوتی ہے جو انکار کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ تصدیق جو تردد کے ساتھ ہوگی وہ ایمان نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ تردد کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایمان متحقق ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے مجھے اس میں تردد ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب نہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے اس میں شک ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں یا آپ خاتم النبیین نہیں. تو یہ تردد جہاں پایا جائے گا وہاں ایمان نہیں ہوگا. مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی تردد ظاہر کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اس کو اس میں شک ہے، اس کو اس میں تردد ہے. تو اس تردد کے ساتھ کون اس کو مومن کہے گا؟ اسی طریقے سے گویا انکار کی اگر صورت، ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو بھئی اب وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، انکار کر رہا ہے، تو وہ تو مومن نہیں ہوگا. یہ مناطقہ کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے تردد کے ساتھ بھی تصدیق کے جواز کو بیان کیا ہے، وہ انکار کے ساتھ بھی. ہمارے یہاں تو تصدیق تردد اور انکار کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، لیکن ان کے یہاں ہوتی ہے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق جازم کا نام ہے جس کے اندر نقیض کا احتمال تک نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اب ظاہر ہے کہ تردد والی شکل کو تو ایمان نہیں کہا جائے گا. وہ تصدیق جو انکار کے ساتھ ہے اس کو تو ایمان نہیں کہا جائے گا. اس تصدیق جازم کو جو غیر محتمل النقیض ہے ایمان کہا جائے گا، اور اس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں. ایسی تصدیق میں جو جازم بھی ہے اور جس کے اندر نقیض تک کا احتمال نہیں ہے، یہ تصدیق بہت اعلیٰ درجے کی ہے نا، یہ تصدیق بہت مستحکم اور مضبوط قسم کی ہے. تو ایسی تصدیق جس کے اندر اتنا استحکام موجود ہو
کہ نقیض کا احتمال تک نہ پایا جائے، اس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ بالا یحتمل النقصان لا یحتمل الزیادہ، جو چیز نقصان کا احتمال نہ رکھتی ہو اس میں زیادتی کا احتمال بھی نہیں ہوتا، جو چیز نقصان کا احتمال نہ رکھتی ہو قاعدہ یہ ہے کہ وہ زیادتی کا احتمال بھی نہیں رکھتی، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں، اس لیے کہ اعمال میں تو کمی زیادتی کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ ابن حزم کی تقریر ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی، انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں ایمان کی روح ہے انقیاد قلبی، ایمان کی روح ہے التزام طاعت۔ ابو طالب کو سب کچھ پتا تھا لیکن التزام طاعت نہیں کیا تو ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایمان کی روح وہ انقیاد قلبی ہے، اس کو استسلام باطنی بھی کہا جاتا ہے، اس کو التزام طاعت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے التزام طاعت اور انقیاد باطنی، یہ مومن بھی کا درجہ ہے، اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، تصدیق میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ ایمان لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان اختیار کر لیا، کیا مطلب کہ آپ جو حکم بھی دیں گے میں مانوں گا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا تو اس ایمان قبول کرنے کا مطلب یہی تو ہوگا کہ آپ کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے گا، آپ کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت کی جائے گی۔ آپ نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ، یہ لے آئے۔ آپ نے کہا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تو اس طریقے سے ان پر ایمان لاؤ۔ یہ مومن بھی کا درجہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی طرف سے احکام آ رہے ہیں التزام طاعت کے حوالے سے اور انقیاد قلبی کے حوالے سے، اس میں زیادتی اور کمی ہوتی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ آپ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر کتابوں پر ایمان لاؤ، پھر رسولوں پر ایمان لاؤ، پھر جزا و سزا پر ایمان، ساری چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا رہا۔ تو اس میں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس میں زیادتی ہوئی۔ یہ مومن بھی کا درجہ ہے، اور وہ جو تصدیق ایمان ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ جو کچھ فرمائیں گے اللہ کے حکم سے فرمائیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس تصدیق میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو مومن بھی کا درجہ ہے کہ اب چیزیں آ رہی ہیں، ایک یہ آ گئی، ایک دوسری آ گئی، ایک تیسری آ گئی، ان میں زیادتی اور کمی ہوتی۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ ہے، آپ کو عرض کیا گیا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، احناف کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ احناف
کا نقطۂ نظر ابن حزم ظاہری نے اس طرح بیان کیا کہ ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو جازم ہوتی ہے اور احتمال نقید کا نہیں رکھتی، اور اس میں زیادتی اور کمی کا کوئی سوال نہیں۔ علامہ شبیر احمد کی بات ہم نے عرض کر دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایمان کی روح وہ التزام طاعت اور انقیاد باطنی اور استسلام باطنی ہے، اور یہ مومن بھی کا درجہ ہے۔ اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، جو اصل تصدیق ہے اور ایمان ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نصوص میں تو زیادتی کا ذکر ہے، احادیث میں بھی زیادتی کا ذکر ہے، تو یہ جو قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر زیادتی کا ذکر آیا ہے، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے کئی جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس زیادتی سے مراد ایمان کی زیادتی نہیں ہے، نور ایمان کی زیادتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کو کفر شرک کی اندھیریوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہاں نور سے نور ایمان مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کفر کی ظلمات سے ایمان کے نور کی طرف لایا جاتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کو اسلام میں شرح صدر عطا فرماتے ہیں، فهو علی نور من ربہ، اس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں افمن شرح اللہ صدرہ للایمان فهو علی نور من ربہ میں بھی ایمان کا نور مراد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات میں جہاں زیادتی ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں ایمان کا نور مراد ہے، تصدیق مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اور آیتیں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم میں بھی نور سے مراد وہی نور ایمان ہے۔ تو ایک جواب یہ ہوا کہ یہ زیادتی ایمان کی زیادتی نہیں ہوتی، تصدیق کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نور ایمان کی زیادتی ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے، آپ تو زیادت و نقصان کے قائل نہیں ہیں، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا آمنوا بالجملہ ثم آمنوا بالتفصیل، آمنوا بالجملہ ثم آمنوا بالتفصیل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اجمالی ایمان آ گیا، اجمالی ایمان آنے کے بعد اب احکام شروع ہوئے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم آ گیا، کچھ لوگوں نے ایمان اجمالی بھی اختیار کیا اور نمازیں بھی پڑھی، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی، روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، حج فریضہ ادا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، لیکن روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، حج کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، روزے رکھے، لیکن حج کی نوبت نہیں آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ جو تفصیل کا درجہ ہے، یعنی جو احکام بعد میں آ رہے ہیں ان میں کمی زیادتی ہوئی. ایمان اجمالی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. تصدیق سب کو حاصل ہے. جنہوں نے نماز تک نہیں پڑھی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر انہوں نے یقین کر لیا، وہ بھی کامل الایمان. جن لوگوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ کی نوبت نہ آئی اور لا الہ الا اللہ پر اجمالی ایمان انہوں نے اختیار کر لیا، وہ بھی کامل الایمان. کمال ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا. ہاں البتہ اعمال کے اندر تفصیل کا درجہ جو ہوگا اس میں فرق آئے گا کہ کئی لوگ کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، بقیہ اعمال کی نوبت نہیں آئے گی. تو اس سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے گویا یہ بتایا کہ درجہ جو تفصیل کا ہے اعمال کا اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن اجمالی ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. تو ایک تعویل تو یہ ہوئی تھی کہ زیادتی نور ایمان کی مراد ہے، تصدیق میں زیادتی نہیں ہے. دوسرا جواب امام اعظم کا آیا کہ زیادتی اور کمی وہ تفصیل کے اور اعمال کے درجے میں ہوتی ہے، اور ایمان اور تصدیق اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. تیسری ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا سکینہ نازل کرتے ہیں اللہ رسول پر، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. تو یہ زیادتی اور کمی سکینہ کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام راضی نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ زیادتی اور کمی کا اختلاف اصل میں فرع ہے اس اختلاف کی جو بساطت اور ترکیب کے بارے میں تھا. پہلے یہ گزرا ہے کہ متکلمین اور احناف ایمان کو بسیط کہتے ہیں اور محدثین اور شافعی حنابلہ مرکب کہتے ہیں. تو جو لوگ بسیط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، جو لوگ مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید و ینقص. تو یہ اختلاف اس اختلاف کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور کہی گئی، اور وہ بات یہ کہی گئی ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان مولی اور ایک ایمان منجی. ایمان مولی کو آپ ایمان مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان مولی کو آپ ایمان کامل بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان مولی کو آپ ایمان علی الاطلاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایمان مولی ہے، یعنی ایمان کامل، یعنی ایمان مطلق. اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ روزوں اور زکوٰۃ کی بھی پابندی کرتا ہے، اور وہ حج فرض ہو تو اس کو بھی انجام دیتا ہے، اور وہ حقوق انسانیہ یا حقوق العباد کا بھی اہتمام کرتا ہے، کامل الایمان. ایک آدمی ہے کہ یہ سارے کام کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ اس سے زیادہ ہو گیا، ترقی یافتہ ہو گیا. ایک آدمی ہے جو ان تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ اور تہجد کی ادائیگی کے ساتھ لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یہ اس سے بھی آگے ہو گیا. تو وہ ایمان مولی جو ایمان مطلق کہلاتا ہے،
جو ایمان کامل یا ایمان الاطلاق کہلاتا ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی ہوتی ہے. لیکن ایک ہے ایمان منجی. ایمان منجی کو کہا جائے گا مطلق ایمان. وہ تھا ایمان مطلق، اور یہ مطلق ایمان اگر آپ نے منطق پڑھی ہوگی تو آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے. کامل کو کہا جائے گا ایمان مطلق اور منجی کو کہا جائے گا مطلق ایمان. مطلق ایمان کا مطلب ادنا درجہ. یہ ادنا درجے کا جو ایمان ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہوتی. زیادت و نقصان کا جو ذکر آیا ہے وہ ایمان مولی کے حوالے سے آیا ہے، لیکن مطلق ایمان جس پر خلود فی النار حرام ہوتا ہے، خلود فی النار کا حرام ہونا ایمان مولی پر موقوف نہیں ہے. ایمان مولی کی وجہ سے تو جنت کے درجات میں تفاوت پیدا ہوتا ہے. حرمت دخول نار کی اس پر موقوف نہیں. دخول نار کی حرمت موقوف ہے مطلق ایمان پر، ایمان منجی پر. یہ جس کو حاصل ہوگا وہ مخلد فی النار نہیں ہو. یہ ٹھیک ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ وہاں سے جنت میں آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا. کون؟ ایمان منجی کا اہل، مطلق ایمان جس کو حاصل ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ نقصان کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ پہلے ادنا درجہ ہے. اگر اس میں نقصان آئے گا تو یقینی باقی نہیں رہے گا. نقصان اس میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ تو آخری درجہ ہے. یہ تو بالکل وہ درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. تو اگر اس میں نقصان آئے گا تو ایمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے اس میں نقصان کی تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن زیادتی کی تو گنجائش ہے. تو یہ سوال ٹیڑھا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر نقصان کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی آخری درجہ ہے. اگر اور کمی آ گئی تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. مگر زیادتی تو اس میں ہو سکتی ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ زیادتی نہ ہونے کا ایک خاص مطلب ہے. وہ خاص مطلب کیا ہے کہ دخول فی النار کی حرمت اس سے اوپر کے درجے پر موقوف نہیں. اس میں زیادتی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار کی حرمت اس سے وابستہ ہے. اس سے اوپر والے درجے کو خلود فی النار کی حرمت کا موقوف علیہ قرار نہیں دیا جائے. میں کئی مرتبہ لوٹا دوں گا اس بات کو. سوال یہ آیا کہ یہ آخری درجہ ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آخری ہے، کمی ہوگی تو ایمان ہی باقی نہیں رہے. لیکن زیادتی تو ہو سکتی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ زیادتی نہ ہونے کا خاص مفہوم ہے. وہ خاص مفہوم کیا ہے؟ وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ خلود فی النار کی حرمت اس سے اوپر کے درجے پر موقوف نہیں. اس سے اوپر کا درجہ اولیاء اللہ کا ایمان ہے. اس سے اوپر کا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے. تو انبیاء کے ایمان پر خلود فی النار کی حرمت ہو رہی ہے، یا اولیاء اللہ کے ایمان پر خلود فی النار کی حرمت ہو رہی ہے. تو بس یہ معنی ہوئے کہ خلود فی النار اس پر موقوف ہے. اس سے اوپر کے درجے پر خلود فی النار کو موقوف نہیں رکھا گیا.
یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو ایمان کی بحث تھی اور زیادت و نقصان کو قبول کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں پھر یہ اقرار کا جو درجہ ہے، اس اقرار کی کیا حیثیت، تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی کو تصدیق حاصل ہے، اقرار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ گونگا ہے، قادر نہیں ہے اقرار کرنے پر۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے اقرار کیا تو لوگ جان سے مار دیں گے، یا اقرار کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ تصدیق دل میں پیدا ہوئی اور انتقال ہو گیا، مہلت ہی نہیں ملی۔ اقرار عدم قدرت کی بنا پر نہیں ہوا، اقرار جان کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اقرار عدم فرصت کی وجہ سے نہیں ہوا، اور تصدیق حاصل ہے تو یہ آدمی بالاتفاق مومن ہے، یہ بالاتفاق مومن ہے۔ ایک آدمی ہے کہ تصدیق حاصل ہوئی، اقرار کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور مطالبہ اس سے اقرار کا کیا جا رہا ہے اور وہ اقرار نہیں کرتا تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ تصدیق تو آ گئی لیکن اقرار نہیں آیا، اور اقرار کے لیے عذر بھی کوئی نہیں تھا، پہلے عذر کی بات آ چکی۔ یہاں اقرار کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور آگے قید لگاؤ، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقرار کرو۔ جب تصدیق حاصل ہو گئی تو اقرار کرو، اور وہ اقرار نہیں کرتا، یہ بالاتفاق کافر ہے۔ تیسری صورت وہ یہ کہ تصدیق آئی، اقرار نہیں آیا، عذر بھی نہیں تھا لیکن مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 میں مطالبہ ہوا ہے اور عذر موجود نہیں تھا اور وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لایا، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ بالاتفاق کافر ہے۔ نمبر 3 میں تصدیق ہے، اقرار نہیں، عذر بھی نہیں، لیکن مطالبہ نہیں کیا گیا، تو اس کے متعلق 2 جماعت ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اقرار وہ اجراء احکام کے لیے ہے، شرط کا درجہ ہے، لہذا یہ مومن قرار دیا جائے گا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اقرار رکن ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ رکن جائز ہے اور عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ رکن ہے، تو جو لوگ رکن مانتے ہیں ان کے آئے مومن نہیں، جو لوگ شرط لے اجرائل احکام مانتے ہیں ان کے آئے مومن۔ بس اس کا تعلق امیر صاحب سے ہے۔ بھائی یہ طلحہ رؤوف صاحب کے خالو کا انتقال ہو گیا، آپ صبح اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میرا ایک بھانجا ہے جو 4 مہینے ہوئے تبلیغ کے لیے کہہ کر گیا تھا، اور وہ 4 مہینے میں اس نے اب تک کوئی فون نہیں کیا، اور
4 مہینے ہو جانے کے بعد وہ آیا بھی نہیں. اس کی ماں کی بہت بری حالت. جتنا اس کو صبر دلانے کی کوشش کی جائے اور جتنا اس کو اللہ پر کے وعدوں پر یقین کی بات کی جائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بہت ہی زیادہ قابل رحم حالت ہے. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو خیریت سے گھر پہنچا دے یا کم از کم ان کا خیریت کا فون آ جائے.